نبی اکرم شفیع اعظم. اب شیطان دشمن ہے تو شیطان کی شکل میں نہیں آئے گا، شیطان دوست کی شکل میں آئے گا. یہ مضمون گزر چکا ہے. لیوحون الی اولیاء، شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر اسے بولتا ہے. مثال سب دے چکا ہوں. گھر کو نکلیا کہاں رہے جاتا اذان میں گئی نماز رے جو آدھا گھنٹہ ہے رے 15 منٹ ہے عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں بھی 15 منٹ. آ یا چائے پی لو تو جا بڑا نماز پڑھا نہیں پڑھ لو کا آپ چائے پی لو چل جاتا میں بول تو نہیں. اب میں آ تو بولتا نہیں انہیں بھی. اب چائے پیتا انہیں باتیں کر لو بولتا رہتا ٹائم دیکھتا ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا اب کا جاتا تو بیٹھ جاتا ہے آپ جائیں گے. ایسا چاہتا تو شیطان کی شکل میں سے آتا نہیں. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی دینی حفاظت کے لیے. اب نے جو بولا میں نماز کو جاتا ہوں یہ فرشتے اسے بول رہے ہیں دیکھ تجھے نماز کو جانا ہے. فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جا میرے فلاں بندے کے کان پکڑ کے مسجد کو لے. فرشتے کان پکڑ کے مسجد کو اندر لاتے ہیں. یہ مت سمجھو ہم نماز پڑھنے مسجد کا آئے ہیں، کبھی بھی ہم نہیں آئے. جب بھی آئیں وہ ہم کو پکڑ کے لایا ہے تب ہم اندر آئے ہیں، ورنہ اذان تو سب نے سنا ہے. اللہ نے ہم کو پسند کر لیا، چن لیا اور کہا کہ تم آؤ نماز پڑھنے کے لیے. اسے وہ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان پکڑ کے فرشتے لاتے ہیں. چل جائیں چل. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب نماز سے فارغ ہو جائیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں دامت برکات ہو، جب نماز سے فارغ ہو کر جاؤ تو کہو الحمدللہ کثیرا، اللہ کی تعریف بیان کرو، شکریہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے. شکریہ بولنے کا نہیں، تھینک یو نہیں. اب ہم نے بچوں کو کیا سکھاتے کیا تھینک یو بولو. جزاک اللہ سکھاتا ہی نہیں مسلمان نہیں سکھاتا. صحیح بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں، قرآن سامنے ہے مسجد میں بیٹھا ہوں تم لوگ گواہ ہیں. غلط بولتا ہوں تو بولو غلط بولتے ہیں حضرت. ہمیں سب جزاک اللہ سکھاتے ہیں صحیح. تو بچپن سے بچے کے دل میں ڈالنا ہے جزاک اللہ. شکریہ بھی نہیں، کوئی دیا جزاک اللہ، بچے کو سکھانا ہے. بچہ کچھ کوئی دیا لیا فوراً بولنا جزاک اللہ. سکھانے کی ضرورت ہے پھر اور ایک بات وہی سب سے مزاج بننا. یہ سب اسلامی معاشرے کی بنیادی ہیں، پلرس. یہ سب کریں گے بچہ بڑا ہوتا ہے. بڑا ہونے کے بعد دیکھو دو ہی چیزیں ہیں آدمی کو برباد کرنے کی دنیا میں، تیسری کوئی چیز نہیں. ایک مال کی محبت، ایک لوگوں کے درمیان عزت کی محبت، لوگ میری عزت کریں. یہ دو چیزیں یا دو میں سے ایک جب کسی کے اندر آ جائے وہ ساتوں زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے ان دو یا دو میں سے ایک کی وجہ سے اسے اسفل السافلین کے اندر دفن کر دیا. وہ بولتا ہے دنیا کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، چاندی کی ضرورت ہے، ہیرے جواہرات کی ضرورت ہے، سب ضرورت ہے. لیکن ضرورت کے درجے میں ہے. لیٹرین ٹائلٹ جانا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا بڑا عقل مند ہے جو لیٹرین میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہو؟ جتنی ضرورت اتنی ہے. دنیا کو اپنا نا، دنیا سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کیونکہ دنیا ضرورت ہے. دنیا کو قرآن میں کئی جگہ خیر کہا ہے. ایک آیت تو ہم سب کو یاد ہے، کیوں بیان میں بہت سنتے ہیں. جاہل سے جاہل اناڑی بھی وہ آیت پڑھتا ہے جبکہ اسے آیت پڑھ کر بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جاہل آیت پڑھ کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے. پڑھتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پڑھتا ہے اناڑی 1 نمبر کا جائے. اب یہاں خیر امت، مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم خیر کہا ہے قرآن میں. ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا قرآن میں. وہ بھی ہے یہ بھی، دنیا بھی خیر ہے. إِنَّهُ لِحُبِّ شدید سے پہلے کیا ہے؟ إِنَّهُ لِحُبِّ
خیر لشدید، یہ جو بگڑا ہے مال کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے بگڑا ہے، اللہ میں بولتے ہیں۔ اور بگڑنے کی بات اللہ میں بیان کرتے ہیں، اس کو خود قرآن میں بولتے ہیں، خیر بول کر بولتے ہیں، مال کو نہیں بول رہے ہیں یہاں۔ خیر سے منع مال کیا، انہ لحب الخیر لشدید، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں اتنا سخت ہو چکا ہے، میری باتیں اس کے کان میں نہیں جاتی ہیں۔ اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر وہ خود گواہ ہے، میں دنیا کی وجہ سے میں بگڑا ہوں کر بولتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ساری چیزوں کا انتظام کر دیا، نبیوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اس قسم کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، دین کی باتیں کانوں میں جاتی رہتی ہیں۔ اگر اسے مال کی محبت آ گئی یا لوگ مجھے بڑا سمجھے، مجھے لیڈر سمجھے، میرے پیچھے پیچھے چلیں کا دماغ میں آیا، تو اب اسے بھی اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اسے بھی اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اب اس کے پیچھے چلتا ہے۔ آج جو شکیل بن حنیف کے نام سے ایک مردود دنیا میں ہے، ہندوستان میں، اس فتنے میں ہمارے ویلور کے نوجوان بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ شیطان جیسا مردود ہے، اس سے بڑھ کر مردود ہے وہ شکیل۔ وہ ایک چلہ نہیں، کئی چلے لگایا ہے جماعت میں، دعوت و تبلیغ میں کئی چلے لگایا ہے۔ کیوں؟ اسے ایک دھن سوار ہوا، مجھے لوگ ملیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ اب جو جنون سوار ہوا تو اس کے پیچھے چکر میں وہ ایک الگ الگ قسم کی باتیں کرنا شروع کیا، تو جماعت کے ساتھ ہی اسے الگ کر دے، الگ کرے تو انہیں ایک اور جماعت بنایا۔ میں بولتا ہوں ایک بات غلط مت سمجھو، جو ہے وہ بولتا ہوں، ننگا ہو کر بیٹھ گا تو بھی میرے پاس وقت آنے واسطے لوگ تیار ہیں، ننگے تمہیں لگا مندر کے پجاری کو تو سنے رہیں گے، آئیں گے نہیں؟ درگاہوں میں بھی بیٹھے ہوئے ننگے پیرا ہیں، پکی بات بولتا ہوں، پیروں کے نام سے ننگے ہو بیٹھے ہیں، بہت پورے عورتیں مرد سب اسے پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب کب اب شریعت کو اٹھا دیا، ہٹا دیا، قرآن کو ہٹا دیا، سب کو ہٹا دیا، تو اب شیطان پیچھے پڑ گیا۔ مثال یہ اللہ میں دیتے ہیں، یہ کتے کی طرح ہیں، جو دین آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد اس سے ہٹ جاتے ہیں، شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، تو ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ آگے مثال، آگے کیا ہے، وہاں تک پہنچنا ہوگا نہیں۔ اب دوسری بات، اور تقولو، یا تم لوگ یہ کہہ لو کب قیامت میں، انما اشرک آباؤنا من قبل، اے پروردگار ہمارے باوا، دادا، پردادا، سکر دادا 100 سال سے ہمارے گھر میں یہ چل رہے کرے، انہوں کرے کرو ہمیں کرے سو، اب انہیں کرے تو بولے تو وہ سزا ہمیں بھگتنا سو، کیا کرو پوچھیں گے۔ اللہ میں بولتے ہیں یہ موقع میں نہیں دوں گا، اس لیے سارا انتظام کر رہا ہوں۔ خیر ادھر وہ سنا دیا نہیں شکیل کا، ادھر ایک سنو، بابری مسجد 1990 پر 6 دسمبر نہیں، پہلا پھاوڑا سبل اوپر چڑھ کر مارنے والا کون معلوم کیے؟ تو اوپر چڑھ گئے، پوری دنیا میں مشہور ہوا سب سے پہلے سبل مارنے والا، پھاوڑا مارنے والا۔ اللہ اسے نیچے آیا، گھر پہنچا تو اس کے اندر ایک تبدیلی آئی، میں نے کیا کیا، باپ نے ڈانٹا، کیا حرکت کر کے آیا، اب توبہ کر لیا، تو عامر جنتی بن کر دنیا سے گیا، اس کا نام عامر۔ سنے تو ہوں گے، دیکھے ہوں گے، میں تو دیکھا ہوں، ان کے بیان میں بیٹھا ہوں، وہ اپنا درد سنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اسے وہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، کتنے غیر ہیں جو مسلمان ہوئے، ایک جو کفار مکہ تھے اس میں سے جو صحابہ بنے، نصرانیوں میں سے جو صحابہ بنے، مدینہ منورہ میں جو نصرانی میں صحابہ بنے، یہودیوں میں صحابہ بنے، کیسے بنے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، اس پر غور کرے۔ کتنے سائنسدان ہیں جو روز مسلمان ہوتے ہیں، روز مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک عورت ڈاکٹر،
ایک قصہ سناؤ، قصہ سب سنانے کی عادت نہیں، سناتا ہوں۔ پانی کے جہاز میں اس کی ڈیوٹی، ہمیشہ تو بیمار تو نہیں ہوتے ہیں، فرصت مل گئی اس کو، اب اس نے سوچا چلو اوپر جائے گا، بڑا مزہ آتا ہے۔ آج کے جو گئے ہیں پانی کے جہاز میں ان کو خود سے پوچھو اگر کوئی ہے تو کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے۔ اور وہ جو بڑے جہاز میں انٹارکٹک جس بولتے ہیں، اب اس نے سوچا بھائی کچھ تو پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں تو یہ مصیبت نہیں تھی، دجال ہاتھ میں نہیں تھا اس زمانے میں، یہ تو اب آیا سے دجال، میں اسے دجال ہی بول رہا تھا، موبائل بولتا اس میں سے۔ حقیقت میں دجال جیسے آپل اور سیب ہے، آپل کو تو کیا، سیب کو تو کیا، ہاں ویسا دجال کو تو کیا موبائل، موبائل کو تو کیا دجال۔ میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں، کان کھول کر سنو۔ دجال جو آدمی کو جہنم کی طرف لے جائے گا یہ بھی جہنم میں لے جائے گا، حضرت تمہیں جیب میں رکھ کر بیٹھے نہ، اسمہما اکبر من نفعہما، اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، نفع اس میں کم ہے، جو کم نفع ہے وہ استعمال کر لو اس کو۔ بعضوں کی خواہش ہے حضرت آپ کا بیان ہمیں بھیجو، تو بھیجتا ہوں، باہر بھی جاتا ہے، باہر ملکوں بھی جاتا ہے، کیونکہ آج یہ مضمون تھا اس لیے آج جیب میں لگا۔ عہد الست بربکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الست بربکم کا جواب سب نے کیا بلا۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کٹر سے کٹر دشمن اسلام، اس سے بلا کر پوچھا تجھے کون پیدا کیا، تجھے کون پرورش کیا، وہ بھی کہے اللہ۔ جہاں کسی کی دو رائے نہیں، سب میں ملے گی، اس میں نہیں ملے گی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ کہہ سکتے ہو کل باوا دادا پردادا کتنے آدمی ہیں جن کو، اچھا وہ بول رہا تھا تو وہ ایک اٹھا لی کتاب، اتفاق سے جو کتاب اٹھائی وہ قرآن پاک کا ترجمہ تھا، ٹرانسلیشن۔ اب وہ لے گئی اوپر بیٹھ گئی، اسے نہیں معلوم ہے قرآن پاک ہے، اس کا بیان میں سنا رہا ہوں براہ راست۔ اب وہ گئی وہاں قرآن کھولنا پڑا، اتفاق سے جو مضمون ہے وہ سمندر کا، قرآن پاک میں سمندر کا مضمون ہے 3-4 جگہوں میں۔ اب وہ سمندر کا مضمون لے کے پڑھ رہی ہے، اور ادھر پڑھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے، ادھر پڑھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے، پڑھ کر ادھر پورا ختم نہیں کری، سمندر کا مضمون ختم ہونے تک پڑھتی رہی اور دیکھتی رہی۔ اب وہ مضمون ختم ہونے پایا، وہ کتاب بند کری، یعنی تفسیر انگریزی، وہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ خود نام رکھی، میرا نام فاطمہ، اب پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن بات پکی، میں پکی بات ہی بولتا ہوں، بڑے بولے وہ بولے، چھوٹے بولے وہ سب بولتا نہیں، جو بات میرے پاس پکی ہے وہ بات یہاں پہ نہیں ہے، وہ ماش کا بڑے دال کا بڑے سب جانے ملے۔ تو وہ کہیں گے قیامت میں، یعنی اگر میں ایسا نظام نہ کرتا، اللہ یہاں بولتے ہیں اگر میں ایسا نظام نہیں قائم کروں گا تو قیامت میں بولیں گے انہوں کرے سو گناہوں کو ہم نہ جہنم میں بھیجتے ہیں، اس لیے آپ اگر پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ بولنے کا موقع ملنا نہیں، یہ بولنے کا موقع نہیں ملنا۔ صحابہ کی تاریخ میں کتنی ملتی ہیں، باپ بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بیٹا باپ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، میدان جہاد میں سامنے آ گیا تو کسی پرواہ نہیں کیا، میرا بیٹا ہے نہیں، میرا باوا ہے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابا جان آپ میرے سامنے آ چکے تھے، باپ ہیں اس لیے خاموش ہو گئے، بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا، نکال دیتا تھا تیرا سامان۔ یہ بولنے کی بات نہیں، کر کے دکھایا ہے بہت سے صحابہ نے میدان جنگ میں۔ کہاں ہم صحابہ کی باتیں بولتے ہیں، ہم تو ہماری بول بول کے ہم اپنے آپ کو بلند کر لیتے ہیں۔ او تقولوا، یا کہیں تم یہ نہ کہہ دینا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے سے پہلے یہ کام کیا ہے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد کی اولاد میں سے ہم ہیں، اَفَتُهْلِكُنَا، کیا اے پروردگار آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو ہمارے بڑے گناہ کر کے چلے گئے، شرک کر کے چلے گئے، کفر کر کے چلے گئے، بدعات کو شروع کر کے چلے گئے، ان کے کرنے کی وجہ سے ہم نے کیا تو ان کو سزا دینا سب کے ہم نہ سزا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم ہر دین کے باتوں کو کھول کھول کے بتاتے ہیں، کیوں؟ ریوائز ہو جاؤ، توبہ کر لو، آ جاؤ پیچھے،
80 سال تم نے شرک کیا ہے، پوجا کی ہے بتوں کی، کوئی بات نہیں، سچے دل سے توبہ کر لو۔ یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک پجاری پوجا کرتا تھا، ایک پجاری مندر میں پوجا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس سے، اچانک اس کی زبان سے نکل، خود نکل گیا رحمان، رام رام بولتا تھا، اندر نکل گیا رحمان، یہ ایک بار نکل گیا، ایمان کی دولت ملی اس کو، فوراً مسلمان ہو گیا۔ اب لوگ بولے ارے کیا ہو گیا تجھے؟ ارے پاگلو، پتہ نہیں برسوں سے رام رام پکار رہا ہوں، ایک مرتبہ بے اختیار میری زبان سے رحمان نکل گیا تو فوراً مجھے جواب ملا۔ یہ بتوں کی پکارتے پکارتے کسی نے آج تک جواب نہیں دیا مجھے۔ جواب کا مطلب کیا؟ اس کی جو ضرورت تھی میری ضرورت پوری ہو گئی فوراً رحمان نکلتے ہی۔ اس سے پہلے بھی سنایا ہوں یا نہیں معلوم ہے، اب سناتا ہوں، سن لو۔ ایک صحابی بیٹھے بیٹھے یا ذا الجلال والاکرام بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، بیٹھے بیٹھے ان کی زبان سے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی مانگ لے، اللہ میں دینے کے لیے تیار ہی تجھے، تو نے ایسا نام لیا اللہ کا، اللہ اس وقت تجھے جو تو مانگے گا دے گا، یا ارحم الراحمین۔ ایک صحابی بیٹھے بیٹھے سے ان کے زبان سے نکل گیا، سوچے بغیر ویسے نکل گیا، یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل آ گئے آسمان سے، ادھر سے یا ارحم الراحمین کہا، جبرائیل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں مانگی، اللہ میں دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا، کہو جاؤ کہ اس بندے کو، حدیث میں ہے الحسن الحسین ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے، لہذا جب بھی دعا مانگو تو 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا پہلے وہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جو ضرورت ہے اللہ مجھے دیں گے، اس عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ آج ہم جو مانگتے ہیں مانگنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، دکھانے کے لیے مانگتے ہیں، ڈپلیکیٹ دعا ہے ہماری، لوگ سنیں، لوگ دیکھیں، رو رو کے مانگتے ہیں، الفاظ بنا بنا کے اللہ اسے نہیں دیکھتا ہے، جن سے جو مانگتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ بناوٹی دعاؤں کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لوگ بنا بنا کر دعا کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ دعا مختصر سے مختصر ہو، دل سے ہو، اور دعا سے پہلے یہ مانگ لیں یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، مانگو تو مجھے اللہ میں دے دیں گے۔ آگے قصہ اللہ میں بیان کرتے ہیں، بلعام باعورا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کی عبرت کے قصے کو اللہ میں سنا رہے ہیں۔ ابھی جو مضمون بیان ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن 2 چیزوں میں آ کر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ کیا بولو نا، دوسرا بولو، اسے مختصر بولنا گا تو حب مال، حب جاہ، لوگ مجھے بڑا سمجھا، میں بڑا، ارے اللہ بڑا وہ بول جاتا ہے، اللہ اکبر کتنی مرتبہ بولتے ہیں اذان میں، 5 مرتبہ روزانہ، اور اقامت میں الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔